شبہات نہ پڑھنے کے زیادہ قریب ہے، اور یہ لکھ لینا ادنا یہ زیادہ قریب ہے، اللہ ترتابو کہ تم شک میں نہ پڑ جاؤ، لہذا لکھ لیا کرو، یہ عدل کے قریب، گواہی کے لیے برابر اور شک میں نہ پڑنے کے قریب ہے۔ ہاں نہ لکھو اگر تجارت ہو دست بدست، الا ان تکون تجارتن، ہاں نہ لکھو اگر تجارت ہو حاضرتن دست بدست، تدیرونہا جو تم لین دین کرتے ہو، بینکم آپس میں آپ نے ایک چیز دی، دوسرے ہاتھ سے اس سے چیز لی، دو بدو تجارت ہے تو اس میں اگر تحریر نہ ہو تو کوئی بات نہیں۔ ہاں فلیس علیکم جناح، اب آگے مزید اللہ فرماتے ہیں پس نہیں ہے تمہاری اوپر کوئی گناہ، اللہ تکتبوہا جب تم لین دین جو دست بدست ہو اس کو نہ لکھ لو، اگر دست بدست ہے تو اس میں نہ لکھنے میں گناہ نہیں ہے، معنی یہ ہے کہ اگر قرض کا لین دین ہے تو اس میں نہ لکھنے میں گناہ ہے۔ وَأَشْهِدُوا، اور لین دین جو دست بدست ہو اس میں بھی وَأَشْهِدُوا گواہ پکڑو، اذا تبایعتم جب تم خرید و فروخت کرتے ہو، لین دین اگر دست بدست ہے تو لکھو نہیں، لیکن اس میں بھی دو گواہ ہونے چاہیے۔ آگے مزید فرماتے ہیں وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ، اور کاتب کو ضرر نہ پہنچایا جائے، وَلَا شَهِيدٌ گواہ کو، ایسا نہ ہو کہ کاتب کو لکھنے والے کو تم ڈراؤ دمکاؤ کہ یوں نہ لکھو، یوں لکھو، لہذا نہ ہی لکھنے والے کو ضرر دے دیا جائے، ولا شہید گواہ کو، گواہ کیوں دھمکیاں نہ دو کہ اگر تم نے گواہی دی تو خیر نہیں ہوگی، لہذا یہ دین ہے۔ ولا یضار کاتب، ضرر نہیں دیا جائے گا لکھنے والے کو، ولا شہید گواہ کو، وَإِن تَفْعَلُوا اگر تم لوگوں نے ایسا کیا، کاتب کو تم نے دھمکی دی یا گواہ کو ڈرایا دمکایا، فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ تو یہ تمہاری لی بہت لمبی نافرمانی ہے، یہ تمہاری بغاوت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ اسلامی نظام سے تمہاری بغاوت ہے، فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ یہ تمہاری نظام خداوندی سے بغاوت ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ اور اللہ سے ڈرا کرو، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ اللہ تمہیں تعلیم دیتا ہے ایسی چیزوں کی، یہ دین ہے اس لیے اس کی تعلیم دی جاتی ہے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللہ ہر شے پر ہر شے کو جاننے والا ہے۔ اب آگے وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ اب ایسی بات اگر تم لین دین کرتے ہو، قرض کا لین دین کرتے ہو لیکن وہاں سفر ہے، کوئی لکھنے والا نہیں ہے، پہاڑوں میں جا رہے ہو، راستوں میں جا رہے ہو، کوئی لکھنے کا انتظام نہیں ہے، یہ دین کی باتیں ہیں، یہ تجارت لین دین دین ہے، یہ نمازوں اور روزوں سے زیادہ اہمیت والی چیز ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے ایک ایک چھوٹی چھوٹی جزیات کو بھی بیان فرمایا۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ اگر کہیں تم لوگ سفر پہ جا رہے ہو، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا اور تم کسی کاتب کو نہ پاؤ، لکھنے والا نہ ملے، فَرِحَانٌ تو تمہیں رہن رکھنا چاہیے، مقبوضۃ قبضے میں، جس کو تم قرض دیتے ہو اب اس آدمی سے قرض کے بدلے کوئی چیز گروی رکھ لو۔ مثال کے طور پر تم کسی کو 20 روپیہ دیتے ہو تو اس کو کہو کہ بھائی جب تک کاغذ نہیں لکھا ہوا ہے یا تم نے یہ پیسے واپس نہیں دیے ہیں اس وقت تک 20 روپیہ میں میرے پاس یہ اپنے کپ کو رکھ لو، لیکن یہ جو کپ تم رہن رکھ رہے ہو، امانت رکھ رہے ہو، اور یہ جو زمین تم گروی رکھ رہے ہو،
یہ مقبوضتن، یہ صرف تمہیں قبضے میں لینا جائز ہے، اس کو تمہیں کھانا اور اس کو استعمال کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اگر تم اس کو استعمال کرو گے تو یہ سود میں آ جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِن لَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اگر تم نے کسی لکھنے والے کو نہ پایا، نہ ملے تمہیں کوئی لکھنے والا، فَرِحَانٌ، تو گروی رکھو، مقبوضتن، قبضے میں، فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اگر اعتماد کرو تم بعضوں کے اوپر، اگر تمہارا یہ دوست جس کو تم قرض دے رہے ہو اس پر تمہیں اعتماد ہے اور اس سے تم کوئی چیز گروی نہیں رکھتے ہو، تو اللہ تعالیٰ اب اس شخص کو نصیحت کر رہے ہیں جس کے اوپر تو نے اعتماد کیا، تم نے اس کو قرض دیا اور اس سے کوئی چیز گروی نہیں رکھی، تو فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اگر تم لوگوں نے آپس میں ایک دوسرے کے اوپر اعتماد کیا تو فَلْيُؤَدِّ الَّذِي، پھر چاہیے کہ ادا کرے یہ رقم وہ شخص، اؤتمن امانتہ، اؤتمن جس کے اوپر اعتماد کیا گیا، ادا کری کس چیز کو؟ امانتہ، اس کے امانت کو۔ اب اگر تم نے ایک دوسرے پر اعتماد کیا بغیر گروی اور کسی چیز امانت رکھنے کے، تم نے اس پر اعتماد کیا، پیسے دیے، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ، پھر چاہیے جس کے اوپر اعتماد کیا گیا وہ ادا کرے امانتہ، اس کی امانت کو، پھر بر وقت پیسے دو، ایسا نہ ہو کہ ٹال مٹول شروع کرو، کب دیا ہے، کہاں دیے ہیں، کوئی تحریر ہے؟ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ، اللہ فرماتے ہیں اللہ سے ڈرو، ربہ، جو تمہارا پالنے والا ہے، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور گواہی نہ چھپایا کرو، تمہارے دل کے اندر کوئی بات کی حقیقت ہے تو اس کو چھپا کے نہ رکھو، وَمَنْ يَكْتُمْهَا، جس نے گواہی کو چھپا لیا، فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، تو یقیناً اس کا دل گناہگار اور مزمحل ہے، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اللہ تمہارے اعمال کو جاننے والا ہے۔ بس یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تداینتم بدین، جب تم معاملہ کرو قرض کا، الی اجل مسمى، کسی وقت مقررہ تک، فاکتبوہ، تو اس کو لکھ دیا کرو، ولیکتب بینکم، چاہیے تمہارے درمیان لکھ ڈالے، کاتبن، کوئی لکھنے والا، بالعدل، انصاف کے ساتھ، ولا یأبی کاتبن، اور انکار نہ کرے لکھنے والا، ان یکتبا، لکھ لینے سے، کما علمہ اللہ، جس طرح اس کو اللہ نے سکھلایا ہے،